اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ونصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج صبح صبح آپ تمام کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی۔ بہنوں، حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے میرے خاطر محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آج جب کہ عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا۔ آج ہمارا یہاں ملنا، جمع ہونا، سننا، کہنا، یہ سب اللہ رب العالمین کی خاطر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے رابعہ بیٹی نے سورہ قصص کی کچھ آیات تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورہ قصص ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشنما گلدستہ ہے جو عورت کے مختلف حیثیتوں کو مختلف رنگوں اور شیڈز میں کچھ اس طرح پیش کرتا ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے پھولوں کے ان گلدستے میں کون سا پھول زیادہ خوبصورت ہے۔ اس گلدستے میں ام موسیٰ ہے، اخت موسیٰ ہے، امرات فرعون ہے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دو پھولوں کا ذکر کرتے ہیں، ام موسیٰ اور اخت موسیٰ۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ مختلف صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون کے حالات کی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون نے اعلان کیا کہ جہاں بھی بیٹا ہوگا انہیں قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، اور سختی سے اس منصوبے پر عمل ہو رہا تھا۔ فرعون کے دندناتے سپاہی ہر طرف گشت کر رہے تھے۔ ان سنگین حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی۔ ام موسیٰ کا برا حال، پہلے دو بچے موجود ہارون علیہ السلام اور اخت موسیٰ، یہ تیسرے بچے کی ولادت تھی۔ ام موسیٰ سخت پریشان، کیسے بچائے، کہاں جاؤں، کیسے چھپاؤں، کہاں لے کر بھاگوں۔ ان سخت پریشان حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، ام موسیٰ پر الہام اور اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کرے۔ شاید آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا، والد کا رویہ بیٹیوں کے ساتھ بہت نرم ہوتا ہے بنسبت بیٹوں کے۔ والدہ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہے، اتنی محبت کہ بعض اوقات والد بھی بیٹے سے کچھ کہے تو ماؤں کو ناگوار گزرتا ہے۔ ام موسیٰ بھی ایک بیٹے کی ماں ہے، 9 ماہ مادر شکم میں رکھا، اتنے سخت حالات میں پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دریا میں ڈال دے۔ ہم مائیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف ممالک بھیجتے ہیں، اور بھیجنے سے پہلے ہم جا کر اس کالج یونیورسٹی کا سروے کرتے، ہاسٹل میں کہاں رہیں گے، کینٹین کدھر ہے، اور اطراف میں کون افراد ہے، سب معلومات کر کے آنے کے بعد بھی جب ہم بچوں کو سی آف کرتے ہیں تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ایئرپورٹ سے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دل نہیں چاہتا، پھر گاڑی سے گھر پہنچتے ہیں تو گھر آنے کے بعد بھی ہم کتنے مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ کچھ سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے پاس آ جائیں گے یا ہم خود وقتاً فوقتاً ان کے پاس جاتے رہیں گے، لیکن ہمارے دل بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ماں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے دریا میں ڈال دیں۔ اس ماں کا مضبوط ایمان دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں اس کام کو ضرور انجام دوں گی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مفسرین نے لکھا غالباً صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں نکل رہی تھی۔ ام موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیے۔ اللہ پر توکل۔ حدیث مبارک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو کیل سے باندھ کر پھر اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے بندوق میں لٹایا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیے۔ ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟
بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو تھے، محبت کا ایک انداز تھا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ موسیٰ کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کھڑی دیکھ رہی ہوگی، دل سینے سے نکل کر دریا کے موجوں پر تیر رہا ہوگا۔ بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ موسیٰ کے دل کو سکون اور قرار نہ بخشتے تو یقیناً نرم مزاج عورت زار و خطار رونے لگتے اور سارا راز فاش ہو جاتا۔ ان حساس لمحات میں ماں پر جو گزر رہی تھی، الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچنا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک شاعرہ نے بہت ہی جذباتی اور خوبصورت انداز میں فارسی میں اس کا نقشہ کھینچا۔ مادر موسیٰ جمو سراب نیل، در فگندہ از گفت رب جلیل، ماں بدریا حکم طوفان میں دیم، مائے سیل و موجود فرما میں دیم۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ حکم الہی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دینے ساحل پر کھڑے ہو کر حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے لخت جگر، اے میرے بے گناہ معصوم بیٹے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز یہ کام نہیں کرتی۔ دریاؤں کو کسی کے اختیار سے طغیانی نہیں آتی، خاک، پانی، ہوا، آتش، یہ تمام اللہ ہی کے حکم سے متحرک ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت کریں گے، ہم دریا کی بھی حفاظت کریں گے۔ بہنوں، اس پورے واقعے میں اللہ تبارک تعالیٰ ابو موسیٰ کے بجائے موسیٰ سے مخاطب ہے، جب کہ والد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو تسلی دے رہے کہ ہم واپس آپ ہی کی طرف لے آئیں گے۔ اب آگے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ایک عورت سے دوسرے عورت کی نگرانی میں کس طرح منتقل ہو رہے۔ عورت کی نگرانی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ جب موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کے کہنے پر دریا کے کنارے کنارے صندوق پر نظر رکھتے ہوئے اس انداز سے چلتی رہی جیسے صندوق سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس طرح وہ بہت ہی ہوشیاری سے فرعون کے محل میں پہنچ گئی اور وہاں بھی یہ اظہار کیا کہ وہ ایک راہ چلتی ہوئی بچی ہے جو دریا میں تیرتے صندوق کو دیکھنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئی، اور یوں محل میں کسی کو ان کی اصل منصوبہ بندی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور گمان تک نہ ہوا۔ اس عظیم ماں کی تربیت دیکھیے اور ماں اور بیٹی کے ساتھ تعلق بھی دیکھیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی عمر 9-10 سال تھی، کسی نے کہا 12-13۔ عمر جو بھی ہو، ماں اور بیٹی کی مضبوط اسٹرانگ بانڈنگ کتنی بہترین، پورے واقعے کو کتنے بہترین طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اتنی معصوم بچی کتنی حکمت اور دانش مندی سے کسی جذباتی لگاؤ کو ظاہر ہونے نہیں دیا، اور جب فرعون کی بیوی نے بہت کوشش کی اور کر کے فرعون کو راضی کیا کہ اس بچے کو ہم اپنے محل میں رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت اور چمکتے ہوئے چہرے کے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طہ میں فرمائے، میں نے اپنی طرف سے ان پر محبت ڈال دی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہنے لگے، اس وقت نہ دودھ کا ڈبہ کا رواج تھا، پاؤڈر کے ڈبوں کا، نہ کوئی فیڈر تھا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے دودھ پلائے تھے، اسی طرح سے فرعون کے بیوی نے مختلف دائیوں کو بلایا دودھ پلانے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کی چھاتی کو منہ نہ لگاتے۔ مشیت خداوندی دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچے پر دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وقت کے انتظار میں رہے اور انتہائی بہادری سے کہا کہ میں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں گے اور خیرخواہی کے ساتھ انہیں رکھیں گے۔ یہاں دیکھیں کہ بیٹیوں کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ وہ صرف حیا اور عفت کا پیکر نہ ہوں، بلکہ عقل اور حاضر جوابی اور جرات سے مضبوطی سے اپنی بات کو سامنے رکھے۔ معصوم بہن دوڑتے ہوئے موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی، امی چلے، بھائی دودھ نہیں پی رہے۔ موسیٰ آئے، بیٹے کو سینے سے لگایا، دودھ پلانا شروع کیا اور بچے نے فوری دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے
موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش میں چلے گئے۔ اس پورے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن کے درمیان رشتہ صرف خون کا نہیں بلکہ کردار، حکمت اور اخلاق کی تربیت کا رشتہ بھی تھا۔ بہن میں جو جرأت اور عقلمندی نظر آتی ہے وہ براہ راست ماں کے کردار اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ ماں نے ایسی تربیت کی کہ مشکل حالات میں خوف، گھبراہٹ کے بجائے صبر اور اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بہن نے یہ سبق اپنے دل میں بٹھایا اور عملی زندگی میں اسے نافذ کیا۔ بہنوں، میں نے شروعات میں جو آپ تمام سے ذکر کی تھی کہ سورہ قصص ایک خوبصورت گلدستہ ہے، آج گلدستے کے 2 پھولوں سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، اپنے کام کو بہترین انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت، صبر، توکل، اللہ پر پختہ یقین، ہمت، دور اندیشی، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ بہنوں، ایک آخری بات، اپنے دل کی بات، آپ تمام میری بہنیں ہیں۔ بہنوں میں آپس میں اتنا خلوص اور اتحاد اور محبت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے راز کی بات شیئر کرتے ہیں۔ وہ بات کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ ہم سب یہاں ٹین ایج بیٹیوں کی مائیں ہیں۔ اس سورہ قصص کے گلدستے کے پھولوں سے ہمیں مستفید ہونا ہے تو ہمیں اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس پھول کا مالی کون ہے؟ اسے کون سے کنڈے، گملے یا پاٹ میں رکھا گیا؟ ایسا تو نہیں کہ اس میں ببول کے بیج یا بیگن کے بیج یا ٹماٹر اور پیاز کے بیج بویا اور خواہش اس بات کی کر رہے کہ خوبصورت گلاب کا پھول بن کر نکلیں۔ اس گملے میں پانی کتنے دفعہ ڈالتے ہیں دن میں؟ ایسا تو نہیں کہ 24 گھنٹے تپتی ہوئی دھوپ میں اسے رکھا گیا اور یہ مرجھا جائے، یا ایسا بھی نہیں کہ 24 گھنٹے ٹھنڈی چھاؤں میں اے سی کے نیچے رکھا اور یہ سوکھ جائے۔ اس بات کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ ایک امتحان بیچلرز اور ماسٹرز کر کے ہم نے اپنی ڈگریوں کو الماری کی زینت بنایا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی کی وہ ڈگریاں ابھی کسی ادارے میں بہترین طریقے سے کام بھی آ رہی ہوگی، وہ پیپر کے پرچوں کا وقت وہ گزر گیا۔ اب اصل امتحان اور اصل پرچے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں میرے اور آپ تمام کے ہاتھ میں تھمائے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم ان پرچوں کو کس طرح سے حل کرتے۔ وقت ملا تو دروس.com پر ڈاکٹر حسن الدین احمد کی ایک کیسٹ ہے، اسے ضرور سنیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت اسٹڈی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرد آفس میں 8 سے 10 گھنٹے جو کام کرتے ہیں، عورت اس سے 3 گنا زیادہ کام گھروں میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت اور امور خانہ پر صرف کرتی ہے۔ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے ہم اور ہماری بیٹیاں دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ آج تو ہم نے صرف موسیٰ اور اخت موسیٰ کا دیکھا، ذرا اس قرآن میں غوطہ لگا کر تو دیکھیے، اس کو سمجھ کر پڑھ کر تو دیکھیں۔ اس میں تو اسماعیل ہے، اس میں تو عیسیٰ ہے، اس میں تو عمارہ ہے، اس میں تو زبیر ہے، اس میں تو ایمن ہے۔ کئی صحابہ کرام، صحابیات کے واقعات اس قرآن میں موجود ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ ہم مائیں اپنے بیٹیوں کی تربیت اس نہج پر کریں کہ وہ امت کے لیے ایک بہترین سرمایہ بنے۔ یہاں کی لڑکیاں نیوکلیر فیملی میں رہنے کی وجہ سے بہت خاموش مزاج، سہمے اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ ماؤں سے مضبوط بانڈنگ ہونی چاہیے۔ ہماری حوصلہ افزائی انہیں پر اعتماد، مضبوط اور مستحکم بناتی ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک بہن کے پاس ڈلیوری ہونے والی تھی، ان کی بڑی بچی 13-14 سال کی تھی، تو نانی نے اپنے ملک سے فون کیا اور کہا اس بچی کو، اس زمانے میں عمرہ ویزا اور وزٹ ویزا کا اتنی آسانی سے نہیں مل سکتے تھے، تو نانی نے اپنی نواسی سے کہا کہ دیکھیں ہم سب تو نگاہوں سے بہت دور ہے، اب فی الوقت تم اپنے ماں کے قریب ہے، ماں بھی تم ہو، ساس بھی تم ہو، بہن بھی تم ہو، اپنی ماں کا اور بہن بھائیوں کا خوب خیال رکھنا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ نانی کی اس نصیحت کا اتنا اثر اس بچی پر ہوا اور اس نے 3 ماہ میری ایسی خدمت کی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی 30-40 سال کی خاتون میرے ساتھ موجود ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں اور پہچانیں اور اچھے مالی بننے کی کوشش کریں، تاکہ بہت ہی خوبصورت خوشبودار پھول بن کر نکلے ہماری آنے والی ہماری آنے والی بیٹیاں سب۔ اب اس کی حفاظت اور نگرانی کے نکات آئندہ پروگرام میں میری بہنیں آپ کو بتائیں گی۔ بس اس دعا پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ تدابیر کے ساتھ ساتھ کثرت سے دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے۔ حرمین جب بھی جائے ریاض الجنہ میں، ویسے دعائیں تو ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، لیکن یہ مقدس مقامات پر بھی کہ اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے کہ اے اللہ، آپ نے جو امانتیں ہمارے سپرد کی ہے، ہمیں ان کی خوب قدردانی کرنے والا بنا، ہمیں ایسی مائیں بنائے کہ ہم اس کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں، ہمیں ان اسلام کا صحیح علم اور صحیح فہم دینے والے بنائے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے نسلوں کو ایسے ساتھی، ایسے حلقہ احباب عطا فرمائے کہ جہاں بیٹھ کر ہم آنے والی نسلوں کی اچھی پرورش کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔